لوگوں نے سوال بھی کرنے ہیں، اگر سوال ہیں تو بتائیں ورنہ ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ میدان محشر اسی زمین پر لگے گا یا اوپر؟ یہ زمین تو ختم ہو جائے گی، یہ جو تمہارے جسم ہیں یہ تو یہیں مٹی ہو جائیں گے، پھر ان کو روحیں یہ یوم محشر پہ روح ہوا ہے، اوپر ہوگا، برزخ میں ہوگا، علین میں ہوگا۔ تو یوم محشر کے بعد پھر نئے جسم دیے جائیں گے، یہ جسم نہیں ہوں گے، وہ ایسے جسم ہوں گے نہ جلیں گے نہ مریں گے، اور جس حالت میں دیے جائیں گے اسی حالت میں ساری عمر رہیں گے۔ ہاں جی، جنت فردوس جو ہے وہ اوپر ایک یہ عالم ہے، اس کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے بہت ہی اوپر چلے جاؤ پھر دوسرا عالم آ جاتا ہے جس کو ملکوت بولتے ہیں۔ جنتیں بھی وہی ہیں، آدم علیہ السلام بھی وہیں رہے تھے۔ تو جنت فردوس پہلے جو جنت ہے آدم علیہ السلام خلد میں رہے تھے، اس کے بعد دار السلام ہے، اس کے اوپر ہے، وہ اس سے بہتر ہے، پھر دار القرار ہے، پھر عدم ہے، نعیم ہے، وہ اس سے بہتر ہے، پھر ماوا ہے وہ ان سے بہتر ہے، پھر فردوس ہے وہ جو سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ فردوس صرف عاشقوں کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، جاری رہے گا۔ جب کوئی مرتا ہے لوگ کہیں گے اللہ اس کو فردوس میں بھیج دینا۔ بھائی جب کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو فردوس میں بھیج۔ اگر مردے کو پتہ چل جائے کہ مجھے فردوس میں لے کے جا رہے ہیں، یقین کرو وہ توبہ کرے، وہ ادھر جائے ہی نہیں، وہ تو عاشقوں کی جنت ہے۔ وہ کیسے؟ کیوں مردہ ادھر نہیں جائے جب سب سے اعلیٰ بھی جنت ہے؟ یوم محشر میں حکم ہوگا ان عاشقوں کو جنت میں لے جاؤ۔ کون نہیں سن رہے جی؟ نعرہ تکبیر۔ آپ تمام حضرات جو اس طرف آئے نیچے بیٹھ دیں اپنی نشستوں پہ۔ سوالات کی جواب دے رہے ہیں، بتائیں۔ سرکار یوم محشر میں حکم ہوگا یہ جو عاشقین ہیں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم تو نہیں جائیں گے جنت میں۔ کہ کیوں؟ کہ ہم نے اتنا کچھ کیا، پتے کھائے تیری خاطر، جنگلوں میں رہے، دنیا چھوڑا، تو جنت کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا۔ اور جنت تو 5 نمازوں سے بھی مل جاتی ہے۔ تو جنت کے لیے پھر کیوں؟ تیرے لیے ملے گا، میں بھی تو جنت میں ہی ملوں گا نا، تیرا دیدار، کیونکہ ان کو یہاں جو دیدار ہوتا رہا اس میں واسطہ تھا، وہاں جو دیدار ہوگا وہ بغیر واسطے کے ہو گیا، اور اس بغیر واسطے کے دیدار کو وہ ترس رہے ہیں۔ کیونکہ یہاں جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نقل ہوتی ہے نا، اصل اوپر ہے نا، چاہتا ہے دل اس کو بھی دیکھیں جو اصل ہے۔ حکم ہوگا دیدار بھی تو جنت میں ہوگا نا، اگر یہاں دیدار دیا تو یہ سارے ہی مر جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ فضیل بن ایاض سب سے زیادہ اکڑ باز ہیں، وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو رسوں سے باندھ کے جنت میں لے جاؤ، پھر نوری رسوں سے باندھ کے گھسیٹتے ہوئے ان کو فردوس میں لے جائیں گے۔ جب وہ فردوس میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ سب مخلوقوں کو، حوروں ملائک کو حکم دے گا جاؤ ان کے دل بہلاؤ۔ وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ پھر حکم ہوگا جس کو جان پیاری ہے وہ فردوس سے نکل جائے، پورے ملائک سب بھاگ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیدار دے گا۔ جب دیدار دے گا تو 72,000 سال کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر جب اٹھیں گے کہیں گے حل مزید، پھر دیدار دے گا، 72,000 سال کے لیے پھر گئے۔ اس وقت یہ کہیں گے یہاں بھی پاگل وہاں بھی پاگل۔ ایسا آدمی تمہارے میں سے کوئی اس جنت میں جائے گا؟ تم تو اس جنت میں جاؤ گے جہاں ہوئے ہوں گے۔ ہاں جی، اور مولوی ذکر کرنے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ مولوی ذکر کرنے والے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ازلی دشمنی ہے ان کی۔ جو بھی درویش آئے مولوی نے ان کے اوپر فتوے لگائے، غوث پاک کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت کا سبب ہے یہ انہی کے فتوے ہیں نا، انہی کے فتوے نے ان کی شہادت کا سبب۔ اب جو شیطان ہے یہ دین اسلام کے 2 پر ہیں، ظاہر اور باطن، شریعت اور طریقت، دل اور زبان۔ اب شیطان کیا کرتا ہے
وہ شریعت والوں کو روکتا ہے کہ تو نے نماز پڑھ لی، یہ بھی تو ذکر ہے نا، وہ ان کو روک دیتا ہے ذکر سے، اور ذکر والوں کو کہتا ہے کہ تو نے ذکر کر لیا، نماز میں کیا رکھا ہے؟ ان کو نماز سے روکتا ہے، ان کو ذکر سے روکتا ہے۔ وہ یہیں پھڑپڑا رہے ہیں نا ایک پر سے، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کے چکر لگا رہے ہیں نا، اور وہ جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں وہ جنگلوں کے چکر لگا رہے ہیں نا۔ رب کو تو انہوں نے پایا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور ذکر بھی کیا، جنہوں نے زبانوں کو بھی پاک کیا اور دلوں کو بھی صاف کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ روح اوپر چلی گئی تو قبر میں عذاب مردے کو کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو مخلوقیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ قبر میں رہتی ہیں، یہ جو عذاب ہوتا ہے یہ ان کو ہوتا ہے، یہ بھی ان کی معاون ہے۔ روح کو عذاب اوپر ہوتا ہے، ان کو عذاب قبر میں ہوتا ہے، اور ان کا باقاعدہ ان کو حمزات بھی بولتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو نور بنا لیا تو پھر یہ قبر میں ولی بن گئی نا، پھر عذاب کیا؟ اگر آپ نے نور کی ان کو طاقت نہ دی، نار کی دی، تو پھر یہ جادوگر بن گئی نا، پھر یہی مخلوقیں پھر ان کو بدروہیں کہتے ہیں، پھر یہ شیطانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، پھر خلق خدا کو پھر نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر آپ نے ان کو نہ نوری طاقت دی نہ ناری طاقت دی تو پھر یہ سب کمزور ہوتے ہیں، ایک جگہ جس طرح چوزے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سردی میں، یہ ایک جگہ مکس ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کو جو عذاب ہوتا ہے قبر میں ہی ہوتا ہے، اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک یہ پھر ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کا دیدار ولی دیکھنے سے یار یہ الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا دیدار ولی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کا وجود کیسا ہے؟ چلو تھوڑا بات چھیڑی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا شاہی میرا شاہی، اس دنیا میں کئی ولی آئے دیدار والے، اب جس ذکر کا وہ اسم کا ذکر کرتا تھا وہی اس میں نور آیا، اور اس نور سے جو اس نے دیکھا نا، اس کی صفات کو دیکھا، اس کی ذات کو نہیں دیکھا۔ یا رحمانوں والے نے کوئی اور صفات دیکھی، یا ودودوں والا نے کوئی اور صفات دیکھی، وہ اس میں ذات والا نے کوئی اور صفات دیکھی۔ اس نے کہا اللہ ایسا ہے، اس نے کہا ایسا ہے، اس نے کہا ایسا ہے، پھر اللہ نے کہا ایسا کہو نور کا گولا ہے بس۔ لڑتے کیوں؟ یہ کہہ دو نور ہے۔ بھائی اگر صرف وہ نور ہے تو نور کیسے چلتا پھرتا ہے، باتیں کیسی کرتا ہے، سنتا کیسے ہے؟ ایک حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل میں بنایا ہے، باقاعدہ حدیث شریف ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں میں کیسا ہوں، جس طرح تمہیں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے میں اپنا حلیہ تو دیکھوں شیشے میں۔ جب اللہ کو خیال آیا میں کیسا ہوں دیکھوں تو صحیح، سامنے عکس پڑا، جو عکس پڑا وہ روح بن گئی۔ جب وہ روح بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنبش لگائی، 6 روحیں اور بن گئی۔ ہاں، ایک روح وہ اور 7 روحیں اور، 7 روحیں اور بن گئی۔ وہ جو سامنے روح بنی تھی وہ روح حضور پاک کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اب جیسا اللہ ایسا حضور پاک، اب پھر وہ 7 سلطانیں بھی ہیں، پھر جیسے حضور پاک ویسے وہ سلطانیں بھی۔ اب رہا سوال، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل ایسی تھی، اس کی شکل اور تھی، حضور پاک کی اور طریقے سے تھی۔ یہ دنیا میں جو آئے نا، یہ جو وجود ہیں، ان کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ان کے اندر جو روح ہیں ان کی شکلیں تو ایک ہی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ان کی شکلیں ایک ہی ہیں، بس تب کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کو دیکھ لیا تو پھر اللہ کو بھی دیکھ لیا۔ اب اگر حضور پاک کو دیکھا، صرف 2 شخصوں نے دیکھا، وہ جو اللہ والی شکل تھی، ایک حضرت اویس کرنی نے دیکھا اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا، باقی یہاں اس دنیا میں کسی نے اس شکل میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی اور یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سی زبان میں مخلوق سے کلام فرماتا ہے اور آواز کیسی ہے؟
آواز تو ظاہر ہے کہ بہت پیاری ہوگی، وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کیسی ہے، اور وہ جو مخلوق سے بولتا ہے وہ سریانی زبان میں بولتا ہے۔ سریانی زبان کو یا ولی سمجھتے ہیں یا فرشتے سمجھتے ہیں یا اللہ سمجھتا ہے، دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی زبان سریانی ہے، فرشتوں کی زبان بھی سریانی ہے۔ اگر کوئی ذاکر اپنی جگہ سے آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے؟ یہ تو ایک ہوتا ہے جب ذاکر بن جائے، کشف تک پہنچ جائے، پھر رابطے ہو ہی جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں جی آپ کے فرمان کے مطابق وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے جس کا مرشد دور رہ کر اس کی خبر گیری کرے، خبر گیری کا ثبوت وضاحت سے بیان کریں۔ خبر گیری ہے کہ مرشد اس کو اللہ اعلیٰ میں لگاتا ہے، اگر اللہ اعلیٰ کی راہ میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پہنچتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی تکلیف میں بھی پہنچے، اور بھائی تمہیں اللہ اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے ہے، دنیا تک تو نہیں ہے، دنیا تمہیں چھڑانے کے لیے ہے وہ تو۔ سبحان اللہ، تیرا شاہی میرا شاہی، سبحان اللہ۔ یہ تو ہر ولی خوبصورت کیوں لگتا ہے، یہ تو اپنی اپنی نظر ہے جی، رازق مزار وہ تو وہاں کرن میں ہی سنا ہے جی، کرم میں کرن شہر ہے۔ ہاں جی، اس میں لکھا ہے ایک فوجی جو غیر مسلم سے جہاد کرتا ہے شہید ہوا، قرآن کی روح سے وہ زندہ ہے، اس کے اندر کی مخلوق تو جاگی ہیں، وہ جاگی نہیں، وہ کیسے مرنے کے بعد زندہ ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آج مسلمان ہو گیا، کل جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا، اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی روحوں کو جگاتا، ان مخلوقوں کو جگاتا۔ جب موقع نہیں ملا میدان عمل تو یہ تھا نا، اس کو یہاں موقع ہی نہیں ملا، اب وہ شہید ہی ہے نا، آپ کے کوئی مقام زیادہ حاصل نہیں کر سکتا نا، جتنا مقام اس کو شہید کا ملا اتنا ہی ملا نا، کیونکہ میدان عمل یہ ہے۔ اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ پر نیچے رکھتا ہے، اور وہ روح کسی ولی کی تعبیر میں دے دی جاتی ہے، اور ولی پھر اس ولی کے ذریعے اس کے یہی مراتب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ولی بن جاتا ہے اس نے روحوں کو جگا لیا نا، ولی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی باقی مخلوقیں دنیا میں کام کرتی رہتی ہیں، ولی کا درجہ شہید سے اوپر ہے۔ ہاں جی، اور کہتے ہیں مرشد کا دیدار رب کا دیدار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارا مرشد فنا فی اللہ والا ہے، وہ رب کو دیکھتا ہے، رب اس کو دیکھتا ہے، تو اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد کا دیدار میں نے لکھ کروڑا حجاں ہوں، وہ دیدار والا ہے تب، ورنہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں حافظ ندیم کا ہے، یہ خطرناک آدمی ہے۔ چلو کوئی اور سوال، یہ دوسروں کو دو نا سوال، تم کیوں کرتے ہو؟ اس میں یہ ہے کہ یا رحمانوں کے ذکر کے متعلق بھی ہے قرآن مجید میں، وہ یہی ہے کہ ہر آدمی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا ہے نا، پہلے کوشش کرو اس میں ذات کا ذکر حاصل کرو، اگر اس میں ذات کا ذکر نہیں حاصل ہو سکتا پھر یا رحمان کے ذکر کر لو، وہ تو اس طرح ہے نا۔ ٹائم ضائع کرو، باتیں تو نہیں ہیں۔ یہ بتائیں کہ جو نور ہوتا ہے اسے تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ فرشتوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، لیکن اگر حضور نور ہیں تو پھر انہوں نے کیوں کھانا کھایا؟ حضور تو بشر بھی ہیں۔ نہیں، بات یہ نور ہے، ان کا اندر ہی سارا نور ہے، جسم تو بشریت میں آیا نا، جسم تو بشریت میں آیا نا، اندر کا نور ہے۔ جس طرح وہ دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، جب ان میں نفس ڈالا گیا
इंसानी शक्ल में नीचे आए, फैसले करते थे। एक जगह उनकी दावत पकाई गई, वो दावत खाने के लिए गए थे ना, थे तो नूर थे ना, वो नफ्स की वजह से वो दावत खाने के लिए गए और खाते थे। अब उनका ये होता है यहाँ जो भी गज़ा वो खाएं अंदर जाके नूर बन जाती है। अगर ताम खाते हैं अंदर नूर है, अंदर जाकर नूर बन जाता है। ये किसका है जी? तो कहते हैं जी ये बताएं, ये जरूरी है जी कि जो जाकिर कल्बी होता है उसका दिल हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन जब वो जाकिर गुस्लखाने में जाता है तो क्या इस वक्त भी दिल अल्लाह अल्लाह करता है? हालांकि गुस्लखाना एक नापाक जगह है। वो ऐसा होता है कि जब दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह में लग जाती हैं, फिर वो आदमी कोशिश करे कि मैं जिक्र बंद करूं, प्लेटीन में जाऊं, लेकिन जिक्र बंद नहीं होता। फिर अगर जिक्र बंद करेगा तो धड़कन बंद हो जाएगी। उसके लिए फिर ये होता है कि वो बजाय अल्लाह अल्लाह के अन्ना अन्ना का जिक्र करे, अलफ नून अल्फना अन्ना अन्ना, वो दिल फिर अन्ना अन्ना में लग जाता है। अन्ना अन्ना ना गुनाह है ना स्वाब। जब ना पाक हो फिर अन्ना 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 दिल उधर लग जाएगा। जब पाक हो जाओ फिर अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान आदम अलैहिस्सलाम को गंदम के पौधे के पास जाने से मना फरमाया, और हमें गंदम के पौधे से क्यों नहीं मना फरमाया? उनको इस वजह से मना फरमाया कि वो कहीं दुनिया में ना चले जाएं, मलकूत से, बहशत से। और हमको मना नहीं फरमाया कि हम दुनिया में ही हैं। भाई हम दुनिया में ही हैं, सही बात। ऊपर होते तो हमको भी मना किया जाता। बस जी जनाब वाली आपके मुर्शिद का नाम क्या है? चलो भाई हमको तो आज से 15 साल पहले हजूर पाक ने बैत किया था। जो हयातल नबी के कायल हैं उनको ये बात माननी पड़ेगी, और जो हयातल नबी के कायल नहीं हैं उनके सामने ये बैत नहीं हुई। इसको ओवैसी बोलते हैं, ओवैसी बैत होती है। अगर ये फैज है तो कहीं से बैत होगा ना, तो बैत हजूर पाक की बैत। अगर किसी को शक हो तो उनसे रब्ता कर लेंगे। नारायण रिसालत, तेरा शाही मेरा शाही, दीना दुनिया की भलाई। ये इश्तिहार जो है ना यूरोप में गए वहाँ भी मौजूद थे। एक किताब है जिसका नाम है रूहानी सफ़र। उसमें हमने अपने वाक़यात लिखे, कुछ ख्वाबों के, कुछ इस प्लान में आने से पहले के। तो बहुत से उलमा हमारे हक में भी हैं, बहुत से हैं जो हमारे मुखालिफ भी हैं। उन मुखालिफों ने क्या किया कि ख्वाबों को जहर में पेश किया, और वो जो सतरें थीं उन सतरों को आगे पीछे करके ये इश्तिहार निकाल दिए। जब हम वहाँ यूरोप में गए तो उन लोगों ने कहा पहले ये बताएं कि ये क्या है। क्या इसका फिर यही है कि आप ये किताब पढ़ें जिससे ये इक्तबास लिए गए। भाई इसमें रूहानी सफ़र का वाक़या है ना, तो आप रूहानी सफ़र खुद पढ़ें। वो तालीम वाले लोग थे, उन लोगों ने रूहानी सफ़र पढ़ी। जब रूहानी सफ़र पढ़ी तो फिर वहाँ जो इन उलमा के थे एजेंट, उनको कहा इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा ये दरअसल दूसरा एडिशन है, ये पहले एडिशन की बातें हैं। और हमने कहा पहला एडिशन तो उनके पास होगा ना जिन्होंने इससे इक्तबास लिए, उनसे कहोगे पहला एडिशन इनको दो। अब इसलिए ज़रूरी है कि जिसको इन इश्तिहारों पे शक है वो रूहानी सफ़र पढ़े। रूहानी सफ़र यहाँ से टाल पे मौजूद होगी। अगर वो कहते हैं कि ये पहला एडिशन है, फिर उनको बोलो तुम्हारे पास होगा, हमको दिखाओ तो सही ना। इस तरीके से बस कुछ लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकते। हक हक होता है, अगर वो बिगाड़ते तो आज हम तुम्हारे तक ना पहुंच सकते। अब इसके लिए जो लोग जिक्र लेना चाहें लें और किस्मत आजमाएं। तमाम हज़रात बहुत अदब के साथ, जी हाँ, इस तरफ उल्टे हाथ की जानिब से जनाब तशरीफ लाएं।
اور ایک ایک آدمی گزرتے ہوئے جو ہے ذکر کی اجازت دیں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ نہایت نظم و ضبط سے ذکر سرکار کا دیدار کرتے جائیں اور دل ہی دل میں اللہ کرتے جائیں. ذکر لینے والے ساتھی پھر سماعت فرمائیں کہ سرکار شاہ صاحب کے سامنے جب حاضر ہوں تو دل ہی دل میں اللہ اللہ پڑھتے ہوئے گزر جائیں. جو لائن بنی ہوئی ہے براہ کرم اس لائن کا خیال رکھتے ہوئے اسی لائن کے پیچھے ساتھی لگیں. جو ساتھی ذکر لے رہے ہیں وہ سماعت فرمائیں کہ انجمن سرفروشان اسلام فیصل آباد کا آستانہ اوڈین سٹریٹ سمندری روڈ پہ واقع ہے، جہاں پر روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے. اب آپ سے گزارش ہے کہ اس ذکر کی محفل میں شرکت فرمائیں اور اگر ہو سکے تو کم از کم 7 دن لگاتار اس محفل میں ضرور شرکت فرمائیں. حضرات نوٹ فرما لیں نہ ہے